بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو خزائن ارض کی چابیاں دی گئیں۔ امام مناوی نے اس حدیث پاک کی تشریح کی۔ ترجمہ: مجھے ابلق گھوڑے پر رکھ کر زمین کی چابیاں دی گئیں جن کو جبریل امین لائے، ان پر سندس کا کپڑا تھا۔ ماکلید دنیا سے زمین کے خزانوں کی چابیاں مراد ہیں، جس طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے، اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، خزائن سے زمرد، یاقوت، ہیرا، سونا، چاندی کی معدنیات مراد ہیں، یا ممالک جو زمین پر ہیں یا وہ ممالک جو مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوح ہوئے۔ جاؤنی جبریل ایک روایت اسرافیل ہے، دونوں میں تعارض نہیں کہ آنے والے متعدد ہوں تو یہ بالکل واضح ہے۔ اگر آنے والے جبریل اور آپ کی صحبت میں اسرافیل پہلے سے بیٹھے ہوں اور نبی عبد یا نبی ملک ہونے کی بشارت دی ہو تو آپ نے پہلے تو اختیار فرمایا اور خزائن ارض کے تصرف کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض غروب کے بعد رد شمس، شق قمر، رجم نجوم، اختراق آسمان، بارش کا روکنا اور اس کا ارسال، ہوا کا چلانا اور روکنا اور سایہ کرنا وغیرہ معجزات عطا کیے۔ قطیفہ کا لغت میں معنی ہے مخملی چادر۔ السندس باریک ریشم۔ گھوڑے پر سوار ہونے میں حکمت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام ممالک سرخ، سیاہ اور سفید کے مالک ہو جائیں گے۔ حدیث شریف ادابانی ربی کی تشریح: ادابانی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب کی تعلیم تو خوب دی۔ امام مناوی نے اس کی تفسیر یوں کی کہ میرے رب نے مجھے ریاضت نفس اور محاسن اخلاق ظاہرہ و باطنہ کی تعلیم دی۔ ادب کہتے ہیں نفس کو جو اخلاق حسنہ اور علوم مکتسبہ سے حاصل ہو۔ فاحسن تادیبی، علوم وہبیہ عطا فرمائے جو کسی بشر کو عطا نہ ہوئے۔ بعض نے کہا اللہ نے جب آپ کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو آداب عبودیت سکھائے اور مکارم اخلاق ربوبیت سے مہذب کیا، تاکہ ظاہر عبودیت کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آپ کا حال باطن صادقین اور صدیقین کے لیے مطابت میں مرات ہو، جیسا کہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ قرطبی رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو محفوظ رکھا اور خود تادیب کی تعلیم دی، کسی ایک چیز میں غیر کا محتاج نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے احوال جاہلیت سے آپ نے نفرت کی اور ان سے دور رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کمال لطف ہے کہ جمیع محاسن آپ میں جمع کر دیے۔ یہ تعلیم شان ادب سے ہے۔ بعض نے اس کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے روح نبی کو ادب کی تعلیم دی اور محل قرب میں روح کے جسم کے ساتھ اتصال سے قبل لطف و حیبت کے ساتھ تربیت کی تاکہ لطف کے ساتھ انس حیبت کے ادب کامل ہو جائے۔ روح کے بدن کے ساتھ اتصال کے بعد اور کمالات کا قوت سے فعل کی طرف اخراج ہو اور روح و بدن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمالات حاصل کرے، اہل کمال کے لیے معیار ہو۔ ادب قول و فعل میں سے مستحسن کا استعمال کرنا۔ بعض نے کہا مکارم اخلاق کے اخذ کرنے کا نام ادب ہے، بعض نے کہا مستحسنات پر مطلع ہونے کو ادب کہتے ہیں، بعض نے کہا اپنے مافوق کی تعظیم، ماتحت سے شفقت، اور بعض نے اس کے علاوہ معنی بیان کیے۔ اس کے بعد سمانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ نے مجھے ادب کی تعلیم دی تو بہت احسن دی، پھر مجھے مکارم اخلاق کا حکم دیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ سمانی کی روایت کا سیاق مجروفہ ہے، اس میں مؤلف یعنی امام سیوطی نے کچھ تصرف کیا ہے جیسا کہ تمہیں معلوم ہو رہا ہے۔ زرکشی نے کہا کہ حدیث ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اس کا معنی صحیح ہے لیکن
तारीख सही से रिवायत नहीं हुई। सब्त इब्न जोज़ी ने इसे मरातुल ज़मान में हज़रत अली से रिवायत किया और इसमें कहा, तर्जुमा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपको देखता हूँ मुख्तलिफ वफूद आपके पास आते ऐसी ज़ुबान या कलाम में गुफ्तगू करते हैं जिसको हम में से अक्सर नहीं समझते। तो आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे अदब की तालीम दी और खूब दी और बनी साद कबीले में नशोनुमा पाई। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब अरब हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा फसीह हैं। तो फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास लुगत, इस्माइल वगैरह लाया और वो मुझे सिखाई। अबुल फ़ज़ल बिन नासिर ने कहा, यह हदीस सही है। मुअल्लिफ़ यानी इमाम सयूती ने कहा और अस्करी ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि बनु नहत बिन ज़ैद कबीला मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, हम आपके पास तहामा से आए हैं, और उनके ख़ित्तों और जो आका अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिए उनका ज़िक्र किया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम एक बाप की औलाद हैं और एक ही शहर है, तो आप अरबी ऐसी ज़ुबान में तकल्लुम करते हैं कि हमसे अक्सर नहीं समझते। रसूल पाक ने फरमाया, अदबिनी रब्बी। इब्ने असाकर ने रिवायत किया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अरब में सैर की, फुसा के कलाम सुने, लेकिन आपसे ज़्यादा फसीहुल लिसान नहीं पाया। आपको किसने तालीम दी? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अदब की तालीम दी और बनी साद में नशोनुमा पाई। अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो। इमाम मनावी ने इस हदीस, तर्जमा, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो, अपने नबी और अहले बैत रसूल की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, इसलिए कि हामलीन कुरान उस दिन अल्लाह के साए में होंगे जिस रोज़ किसी का साया ना होगा, अपने अम्बिया व असफिया के साथ। की तशरीह में कहा कि इस मोहब्बत से मोहब्बत ईमानिया मुराद है कि मोहब्बत तबी गैर इख्तियारी है और ये वाजिब है क्योंकि आपकी मोहब्बत अहकाम शरिया पर मजबूर करती है। समानी ने कहा, वालिदैन पर अपनी औलाद को इस बात की तालीम देना वाजिब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, सकलैन की तरफ मबूस हुए, मदीना मुनव्वरा में मदफून हुए और आपकी अतात व मोहब्बत फ़र्ज़ है। इब्ने कीम ने कहा कि सबसे कबल जो बच्चे के कान में आवाज़ पहुँचे तो मार्फत तौहीद इलाही की आवाज़ हो। बनी इसराइल भी ऐसा ही करते थे। नबी पाक के पसंदीदा इस्मा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इस्मा बहुत पसंद थे जो अल्लाह की तरफ मंसूब हों। मसलन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, कि जब कुछ समझदार और अक्लमंद हो तो उसे मालूम हो कि वो अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत व मोहब्बत लाजिम है। फ़ायदा, इस हदीस से साबित होता है ये तालीम देना वाजिब और हक़ लाजिम है, जिस तरह वालिदैन के हकूक़ औलाद पर और औलाद के हकूक़ वालिदैन पर लाजिम है, बल्कि पहले तंजील में आबा के लिए औलाद को तालीम देना अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। जो शख्स औलाद को उसकी ज़िंदगी व आखिरत में नफ़ामंद व ज़रर वो अशिया की तालीम में कोताही करता है, वो गुनाहगार और मुजरिम है। औलाद के नाफरमान होने का एक सबब नफ़ा व नुकसान की अशिया की तालीम न देना है। इसीलिए बाज़ बच्चे वालिदैन से कह देते हैं, आपने मुझे बचपन में ज़ाया कर दिया और मैं आपको बुढ़ापे में ज़ाया करूँगा, यानी आपने बचपन में मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं तुम्हारे बुढ़ापे में कुछ ख्याल ना करूँगा। आवाज़ सुनकर दुआए वसीला मांगने वाला मुस्तहिक़ शफ़ाअत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है। इमाम मनावी रहमतुल्लाह अलैह के जवाहरात में से दर्जा ज़ैल हदीस की तशरीह है। तर्जुमा, जब तुम मुअज़्ज़िन से आज़ान सुनो तो तुम वही कलमात कहो जो वो कहता है, फिर मुझ पर सलात पढ़ो कि जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। फिर मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो कि वो जन्नत में एक आला मुकाम है जो अपने मखसूस बंदों में से एक को अता करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मैं खुद हूँगा जिसने मेरे लिए वसीले की दुआ की तो वो मुस्तहिक़ शफ़ाअत हो गया। इसको इमाम अहमद, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई और अबू दाऊद ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। इसमें आका अलैहिस्सलाम तरजी के कलमात अदब व तशरीह की बिनात पर इरशाद फरमाते हैं, वरना आप अफ़ज़लुल कायनात हैं और आपको यकीन महकम है वो मुकाम आपके लिए मखसूस है। जिस शख्स का नाम मोहम्मद हो उसकी तौहीन ममनू है। इमाम मनावी ने इस कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह की, इज़ा सम्मैतुम मुहम्मदन फ़ला तज़रिबू, जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो तो उसे ना मारो और ना महरूम रखो, यानी बग़ैर तादीब के ना मारो, ना एहसान भलाई से महरूम करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनाम होने के एहतराम की वजह से।
حدیث پاک کہ جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اسے جگہ دو، اس کے چہرے کو کبھی نہ کہو۔ اس کو خطیب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس کے تحت مناوی رقم تراز ہے، یعنی اسے یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو کبھی و برا کرے۔ ابن عدی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا، میں دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا اور نہ کوئی قوم اس پر بیٹھتی مگر ان میں میرا ہم نام ہو، تو روزانہ انہیں 2 بار مقدس و متأخر کیا جاتا ہے۔ طبرانی اور ابن جوزی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا، جب کوئی قوم مشاورت کے لیے بیٹھے اور ان میں میرا کوئی ہم نام ہو تو ان کی مشاورت میں برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بروز حشر خطیب الانبیاء ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ روز حشر میں انبیاء کا امام، خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ علامہ مناوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، روز حشر کا ذکر اس لیے کیا وہ آپ کی سیادت کے ظہور کا دن ہوگا، جب آپ افضل الاولین والآخرین تو ظاہر ہے کہ ان کے امام ہوں گے اور وہ آپ کے مقتدی اور آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور آپ ان کے خطیب کے اللہ تعالیٰ کی ایسی مہامت کا خطبہ پڑھیں گے جو کوئی اور حمد نہ کر سکے گا۔ اس وقت کلام فرمائیں گے جب تمام لوگ اپنے عذر بیان کرنے سے ساکت ہوں گے، تو آپ ان کے اعتذار رب تعالیٰ کے حضور بیان فرمائیں گے، تو آپ خالق کائنات کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق سے بیان کریں گے۔ یہ بات فخریہ طور پر نہیں کہتا بلکہ بطور تحدیث نعمت، یعنی جو شان مخفی ہے اس کا اظہار مقصود ہے، جیسے یوسف نے فرمایا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے۔ جوامع کلم کا مطلب، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، نہایت اختصار کے ساتھ کلام پر قدرت دی۔ اس کو ابو یعلا نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اس کی شرح میں مناوی فرماتے ہیں، جامع معنی ہے جو کمالات انبیاء علیہ السلام میں متفرق تھے وہ سب آپ میں جمع ہیں اور آپ ان کے جامع ہیں، اور اس کے علاوہ غیر متناہی کمالات بھی آپ میں موجود ہیں۔ جوامع میں سے آپ کی فصاحت و بلاغت ہے۔ عطیت سورہ البقرہ من الذکر الاول کی تشریح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ذکر اول سے سورۃ بقرہ اور طٰہٰ، تواسین، حوامیم، الواح موسیٰ سے، فاتح الکتاب اور خواتیم سورۃ بقرہ تحت العرش سے اور مفصل زائد عطا کی گئیں۔ اسے حاکم نے موکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس کی شرح میں علامہ مناوی رقم تراز ہیں کہ الذکر الاول یعنی ذکر اول کے عوض کلابازی نے اپنی بحر میں کہا، وہ صحائف عشرہ اور 3 کتابیں، پس سورۃ بقرہ صحائف اور کتاب سماویہ کے علوم و معارف کو متضمن ہے۔ الواح موسیٰ یعنی ان کے عوض ان احکام و مواعظ جو الواح موسیٰ میں درج ہیں کو متضمن ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں، کتاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ کتاب انجیل سے بہت وسیع ہے، نافلہ یعنی زیادہ، یہ فاتح، خواتین اور مفصل کی طرح راجع ہے، یعنی ان میں جو احکام و اسرار وغیرہ مذکور ہیں جو سابقہ کتب سماویہ سے زائد ہیں، ان کی مثل کسی نبی پر نزول نہیں ہوا۔ نافلہ صرف مفصل کی طرف راجع نہیں، اس کے ذکر سے مقصد اس کی تصریح ہے کہ فاتح و خواتین حضور علیہ السلام کے خصائص سے ہے۔ کثیر علماء نے اس پر جزم کیا۔ آئندہ حدیث میں فضلت بالمفصل، مجھے مفصل سے ترجیح دی گئی، یہ دوسری صورت کے ساتھ فضیلت کے منافی نہیں۔ فائدہ، اس میں اشارہ ہے قرآن کریم کا کچھ حصے کی مثل پہلی کتاب میں موجود ہے۔ بعض آثار میں ہے تورات کا اول انعام اور اس کا آخر ہو، اور بعض قرآن بعض سے افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن علم الاولین والآخرین کا جامع ہے، تو امم ماضیہ کا علم خاص اور اس امت کا علم عام ہے۔ اہل کتاب کا علم قلیل ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اور ابن عباس سے اسے ما اوتوا یعنی نہیں دیے گئے اور اس امت کا علم قلیل ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ فضیلت آیت الکرسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے آیت الکرسی عرش کے تحت سے دی گئی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اور ابن زریس نے حسن بصری سے مرسل روایت کیا۔ مناوی نے اس کے تحت کہا، عرش کے نیچے خزانے سے، جس طرح ایک روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔
بقیہ حدیث اور مجھ سے قبل کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس لیے فاضل مصنف یعنی امام سیوطی نے کہا کہ آپ کی خصوصیات سے ہے کہ عرش کے خزانے سے دیے گئے جو پہلے کسی کو عطا نہ ہوئے، ان میں سے بسم اللہ، فاتح، آیت الکرسی، خواتین، سورہ بقرہ، طوال سبا اور مفصل ہیں۔ پھر مناوی نے کہا اس کو دیلمی نے مسلسل ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ ہر راوی نے کہا جب سے میں نے اسے سنا کبھی ترک نہیں کیا۔ حدیث ابی امامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا، آپ فرماتے ہیں میں کسی عقل مند کو نہیں دیکھتا جو سونے سے پہلے یہ آیت نہ پڑھتا ہو۔ وہ آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ ترجمہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور ان کا قائم رکھنے والا ہے۔ اگر تمہیں اس کی اہمیت کا علم ہوتا یا جو کچھ اس میں ہے تو تم کسی حالت میں بھی اسے ترک نہ کرتے۔ اور پھر حدیث مذکورہ بالبیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے یہ آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ ابو امامہ نے بھی اسی طرح کہا کہ میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے روات نے بھی یہی کہا۔ 5 خصوصیات کا ذکر۔ حدیث شریف میں ہے کہ مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا ہوا جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، میری روب سے مدد کی گئی، مجھے زمین کے خزانے عطا ہوئے، احمد نام رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو طہور کیا گیا اور میری امت کو خیر امم بنایا گیا۔ اس کو امام احمد نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا۔ خزائن الارض یہ استعارہ ہے اس وعدے سے جو اللہ تعالیٰ نے ممالک کے فتوح کا آپ سے کیا ہے۔ خزائن خزانے کی جمع ہے۔ خزانہ کہتے ہیں جس میں کوئی چیز چھپائی جائے، یہاں اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں تاکہ آپ مستحقین کے لیے بقدر استحقاق خزانوں کو نکالیں۔ بس جو کچھ کائنات میں جس کسی کو مل رہا ہے وہ اسی سے مل رہا ہے جس کے دست اقدس میں چابیاں ہیں باذن خالق و مالک۔ بس جس طرح علم غیب کل کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اسی طرح موجودات کے خزائن کی چابیاں اس کے پیارے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لہذا جس کسی کو جو مل رہا ہے وہ آپ کے دست رحمت سے مل رہا ہے۔ سمیت احمد یہ نام آپ سے قبل کسی کا نام نہ تھا، اس لیے کہ کسی ضعیف قلب و شکی کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ کتاب سماویہ میں جس احمد کی تعریفات ہیں وہ کوئی اور ہو۔ جال التراب شرعی یا حصی طور پر پانی موجود نہ ہونے کے وقت مٹی کو پاک بنا دیا۔ جعلت امتی خیر الامم یہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ آپ کی امت کا شرف آپ کا شرف ہے۔ خصائص کا ان 5 میں اثر نہیں کہ مسلم شریف میں ہے، یہ خصائص کا ان 5 میں آگے وہ مٹا ہوا ہے، لفظ بالکل بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، کہ مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام پر 6 اشیاء سے فضیلت دی گئی، ایک روایت میں 7 اور دیگر روایات میں اس سے بھی زائد کا ذکر ہے۔ ان میں تعارض نہیں ہے کہ پہلے بعض پر مطلع ہوئے پھر کچھ اور پر یا کچھ مخاطب کو معلوم تمہیں اس لیے ان کا ذکر نہ کیا۔ تنبیہ حکیم ترمذی نے کہا کہ زمین کا اس امت کے لیے ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوش ہوئی، تر و تازہ، لمبی، پھیل اور آسمان اور دیگر مخلوق تبختر یہ لفظ بھی مٹا ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے، میری پیٹھ پر جلوہ افروز ہوئے، میرے حصے پر جبیں سجدہ کے لیے رکھیں گے اور مجھ میں ہی مدفون ہوں گے۔ جب اس کا افتخار بڑھا تو اللہ نے اسے امت کے لیے ظاہر کر دیا۔ اس امت کے لیے تیمم ایک عطیہ الہی ہے تاکہ ان کے لیے طہارت ہمیشہ رہے۔ عطیت فوات القلم و جوامع کی شرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فوات قلم، جوامع اور اس کے خواتم عطا ہوئے۔ اسے ابن ابی شیبہ، ابو یعلا اور طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ فوات القلم فصاحت و بلاغت، غامزہ معنی، بدائے حکم اور محاسن عبادات جو دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایک روایت میں مفاتح القلم کرمانی نے کہا قلیل لفظ جو کثیر معنی کا فائدہ دیں، یہ بلاغت کا معنی ہے۔
جوامع جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع کر دیے تو آپ کا کلام قرآن پاک کی مانند تھا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حسن وقف اور فواصل کی رعایت، عذب مختصر فصیح واضح تر لفظ کے ساتھ کلام کا آغاز فرماتے اور جس کو بار بار سننے کو دل چاہے ایسے لفظ کے ساتھ کلام کا اہتمام کرتے۔ سبع طوال کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کے عوض سبع طوال، زبور کے عوض معین اور انجیل کی جگہ مثانی اور مفصل سے فضیلت دی گئی۔ طبرانی اور بیہقی نے واصلہ سے روایت کیا، مکان التورات، تورات میں جو کچھ ہے اس کے بدلے اسی طرح ماں بعد کے متعلق فرمایا۔ سبع طوال کی ابتدا سورت بقرہ اور آخری سورت برات ہے۔ سورہ انفال اور برات کو ایک بنانے سے زبور کے عوض معین کی پہلی سورت جو کہف سے ملتی ہے اور اس کی آیات 100 سے زائد ہیں۔ مثانی وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا 100 سے کم ہیں، انہیں مثانی اس لیے کہتے ہیں یہ معین سے چھوٹی اور مفصل سے بڑی ہیں۔ مفصل ان کی آخری صورت تو بالاتفاق الناس ہے اور پہلی حجرات، حاشیہ، کاف، صافات، صف مختلف اقوال ہیں۔ امام نووی نے پہلی کو ترجیح دی ہے۔ کتب فقہ میں بھی سورہ حجرات ہی پہلی سورہ مفصل ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔